جلایا گیا، اس کو یہ اسلاموفوبیا کے اندر آتا ہے. تو ہماری وجہ سے یونائٹڈ نیشنز میں 15 مارچ کو اس اینٹی اسلاموفوبیا دن بنایا جاتا ہے. تو اس لیے ہم سب کو جمعے کے بعد نکلنا چاہیے اور پرامن طریقے سے احتجاج کرنا چاہیے. دوسری چیز، دبئی میں میٹنگ ہوتی ہے، پاکستان کے بڑے بڑے منی لانڈرر کا مطلب جو اس ملک سے پیسہ چرا کے باہر لے جاتے ہیں. جو سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے کہ ہمارا روپیہ گرتا جاتا ہے ڈالر کے مقابلے میں. تو جب آپ ڈالر یہاں سے خرید کے باہر بھیجتے رہیں اور چوری کر کے باہر بھیجتے رہیں تو وہ ڈالر کی کمی ہونی ہے، اور جب ڈالر کی کمی ہوگی تو روپیہ گرتا جائے گا. اس کے علاوہ بھی ہم نے ایکسپورٹس کے اوپر زور نہیں دیا، کبھی کسی نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم اپنی آمدنی کیسے بڑھا سکتے ہیں. ہندوستان کی آج جو ایکسپورٹس ہیں یہ ذرا سمجھ لیں 600 ارب ڈالر کے قریب ہے. پاکستان کی ہمارے زمانے میں ریکارڈ ایکسپورٹس تھی 33 ارب ڈالر، ریکارڈ تھی. وہ آج اس سے بھی کم ہو گئی ہیں، 13% گر گئی ہیں ایکسپورٹس. تو ایک تو کبھی توجہ نہیں دی انہوں نے کہ کس طرح ڈالر اس ملک میں آمدنی بڑھا سکتے ہیں اپنی. اور دوسرا، یہ سارے جو بڑے بڑے نام ہیں ان کے سب کے بڑے باہر محلات ہیں، پراپرٹیز ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں. پیناما میں کیا ہوا تھا؟ پیناما میں ایک دنیا کے اندر ایک انکشاف ہوا کہ جنہوں نے بڑے بڑے لیڈرز نے، وزیروں نے اپنے پیسے چھپائے ہوئے تھے باہر کے ملکوں میں کمپنیز کے پیچھے، یعنی کمپنیز کے پیچھے انہوں نے اپنی دولت چھپائی ہوئی تھی، پراپرٹیز لی ہوئی تھی. اس میں نواز شریف کی پراپرٹی پکڑی گئی، مریم نواز اس کی مالکہ نکلی، اور وہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں اربوں روپے کی انہوں نے پراپرٹیز لی ہوئی تھی، جس کو مے فیئر اپارٹمنٹس کہتے ہیں. تو وہ انکشاف ہوا. تو پیسہ یہاں سے چوری ہو کے گیا تھا، کیونکہ ابھی تک ایک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسا باہر نکلا کیسے، کدھر سے آمدنی آئی. بیٹے کی آمدنی، بیٹے کا جو گھر ہے حسن شریف کا، جو اس نے بیچا ملک ریاض کو، اس کی قیمت تقریباً 18 ارب ہے آج کل کے جو پاؤنڈ، اور 45 ملین پاؤنڈز جو تقریباً 17-18 ارب روپیہ بنتا ہے. تو وہ کدھر سے پیسہ آیا تو یہ کوئی نہیں بتا سکتا. بیٹے یہاں سے باہر بھاگ گئے کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے تھے. اسی طرح جو سرے محلہ سے زرداری نے خریدا وہ بھی یہاں سے پیسہ باہر گیا، ادیبہ پیپر مل وہ بھی پیسہ باہر. تو یہ سب اکٹھے ہو گئے اور سارے اکٹھے ہو کے بندر بانٹ پاکستان کیا کہ اچھا سندھ اس کو دے دیں گے، کراچی فلانے کو دے دیں گے، سینٹرل پنجاب کوئی اور آ جائے گا، پھر نئی پارٹی جو بنی ہے اس کو بھی کوئی سیٹیں مل جائیں گی، فضل الرحمان کو ادھر پختونخوا میں دے دیں گے، اور یہ بس یہ کھچڑی پک جائے گی. تو یہ ساری بندر بانٹ دبئی کے اندر ہو رہی تھی کہ جس طرح کی کوئی سودا نہیں ہو رہا تھا کسی کے اوپر، یہ سودا ہو رہا تھا پاکستان کا. اور کس طرح جو سب سے بڑی پارٹی ہے خوف زدہ ہے کہ اس کو کیسے باہر رکھنا ہے، جس میں عمران خان کی ان کو گنونے خواب آتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کہ واپس نہ آ جائے، تو اس کو کیسے جیل میں ڈالنا ہے. تو میں جو آج آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ کون سے کیسز ہیں ذرا آپ سمجھ لیں، کیونکہ میں تیار ہوں، انہوں نے ہو سکتا ہے کل پتہ نہیں میری 17-18 بیلیں ہیں، ایک بیل کینسل ہوگی جیل میں چلا جاؤں گا کل، نہیں تو اس کے بعد پھر عدالت میں میرا چکر ہے، اس کے بعد 2 دنوں کے بعد پھر ہوں گا. تو کسی ٹائم پہ بھی انہوں نے پلان بنائے ہوئے مجھے جیل میں ڈالنے کا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ سمجھ جائیں کہ یہ کون سے کیسز ہیں، جن کیسز کے اندر میں صرف آپ کو 7 کیسز بتاتا ہوں جنہوں میں یہ جیل میں مجھے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ آپ سب کو پتہ چل جائے. اور وہ میں اس لیے چاہتا ہوں کیونکہ میڈیا تو سارا کنٹرولڈ ہے. تو انہوں نے تو وہ ایک دم میڈیا میں پکڑنا ہے اور شور مچا دینا ہے کہ جی عمران کی چوری پکڑی گئی، تو یا چوری پکڑی گئی، یا یہ قتل جو جیسے میں شروع کرتا ہوں کہ اس نے قتل کر دیا کسی وکیل کو. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 7 کیسز پہلے آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ایک طرف اربوں روپے کے یہ منی لانڈررز کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف کے اوپر 24 ارب روپے کی کرپشن کیس میں جس کا انڈر ٹرائل تھا جب جنرل باجوہ نے بچا کے تو اس کو وزیر اعظم بنا دیا. اس کے علاوہ جو نواز شریف کی ابھی تک کوئی نہیں بتا سکا، وہ جو اس کی مے فیئر کی اپارٹمنٹس، بیٹوں کے پاس پیسہ، اور یہ تو سامنے ہے.
باقیوں کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنی ان کی باہر پراپرٹیز ہیں. اسی طرح زرداری کا ہے, اس کی بھی ساری باہر ان کی پراپرٹیز پڑی ہیں. تو ایک تو یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر جانے کے الزام ہے. اب دوسری دفعہ دیکھیں کہ میرے اوپر 170 سے زیادہ کیسز ہیں, لیکن وہ کیسز ہیں کیا؟ تو میں پہلے شروع کرتا ہوں کوئٹہ کا کیس. قتل ہوتا ہے ایک وکیل کا 6 جون کو 10:30 بجے صبح. اب وہ یہ سمجھیں کہ مجھے اس کیس کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ کوئی کسی وکیل نے میرے اوپر کیس کیا ہوتا ہے کوئی غداری کا, وہ یعنی اس کا کوئی مجھے نوٹس ہی نہیں آیا, مجھے پتہ ہی نہیں اس کیس کا. پتہ تب چلتا ہے جب ایک دم پتہ یہ جی کہ کیونکہ اتنے زیادہ کیسز تھے تو یہ کیس تو کسی کو اہمیت ہی نہیں. کچھ نے مجھے کہا کوئٹہ میں کیس ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. تو اس وکیل کا قتل ہوتا ہے 10:30 بجے. 11:30 بجے پولیس میں رپورٹ ہوتا ہے. 2:22 میں شہباز شریف کا جو مشیر ہوتا ہے وہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ عمران خان نے اس وکیل کو قتل کیا. اب یہ سمجھے کہ صرف قتل میں 10:30 سے اور 2 بجے کے اندر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ عمران خان نے قتل کیا.